اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے ہیں، اور یہ بھی نبی کریم کی حکمت عملی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھتے سار مسلمانوں کو صف بندی کرنے کا حکم دیا۔ یہ بات بھی قدر تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی صبح صف بندی کا حکم کیوں دیا تھا؟ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو دیکھا، اور سورج کو جب مشرق سے نکلتے ہوئے دیکھا تو صبح کے وقت کا انتخاب اس لیے کیا کہ سورج مسلمانوں کے پشت کے اوپر ہوگا، مسلمانوں کی پشت کی طرف سورج ہوگا، مشرق سے نکل رہا ہے، مسلمان سورج کے طرف پشت کر کے کھڑے ہوں گے، کفار کے چہرے سورج کی طرف ہوں گے، وہ صحیح طرح لشکر کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کو اختیار کیا، اور صرف اسی کو اختیار نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو کہا نا صف بندی کر لو، صف بندی، تو ایک بات یہاں پہ آپ نے سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ عربوں کے اندر صف بندی کا رواج نہیں تھا۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے جدید دور کے، اگر آپ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کیڈٹ کالج سے، کسی فوجی اکیڈمی سے نہیں تھے پڑھے ہوئے، رسول اللہ کو پڑھانے والے کون تھے؟ اللہ رب العزت تھے۔ اللہ رب العزت نے جیسی رہنمائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے عمل کیا اور صف بندی کا حکم دیا۔ عربوں کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ عرب کس طرح حملہ کیا کرتے ہیں جنگوں میں؟ جتھا بنایا، یک بارگی، جب لشکر کا سپہ سالار حکم دیتا تو نیزے والے، تلواروں والے، تیروں والے ایک ہی آن میں حملہ کر دیتے، اور اس کو وہ جھپٹ کر پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا کہتے تھے۔ اور جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ یک بارگی حملہ ہوا، دشمن کا اگر حوصلہ پست ہو گیا ہے تو وہ جنگ جاری رکھتے، اگر دشمن کے اندر مضبوطی دیکھتے تو واپس پلٹ آتے، پھر اپنے جتھے کو منظم کرتے، پھر حملہ کرتے، پھر پلٹ آتے۔ یہ عرب کے ہاں جنگ کا ایک معمول کا طریقہ کار تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیتیں بھی نازل کر دی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صفوں کو سیدھا کر کے، یعنی صفوں کو سیدھا کرنا تو نماز کا حصہ تھا، یہ جنگوں میں صفیں سیدھی ہو رہی ہیں۔ ہاں، ایسی صفیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، اور نماز کے اندر بھی یہی صفیں مطلوب ہیں۔ صف کا مطلب ہی یہ ہے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا، جڑا ہو، سیسا پلائی دیوار ہو، درمیان میں کوئی رہنا، کوئی خلا، کوئی سوراخ نہ ہو۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بھی جب صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے خلاؤں کو پر کر لو، اور اسی لیے کہا کرتے تھے خلا چھوڑ دو گے تو شیطان شامل ہو جائے گا، خلا چھوڑ دو گے تو دلوں میں تفرقہ ڈل جائے گا، ایک دوسرے سے قدم پیچھے کر لو گے تو دل ٹوٹ جائیں گے۔ اور بالعموم آپ نے یہ عینی مشاہدہ کیا ہوگا، آپ کسی سے نماز میں پاؤں ملانے کی کوشش کریں، وہ پیچھے کر لے تو آپ کے دل کو ضرب لگتی ہے، آپ کے دل کو چوٹ لگتی ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا اور صفوں کو نہیں ملاؤ گے تو دلوں کے اندر پھوٹ پیدا ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن اپنے بھائیوں کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کوشش کی پاؤں ملانے کی، ساتھ والے نمازی نے نہ ملایا، تو پھر مستقل اپنی کوشش کو جاری نہ کیجیے، اس سے دلوں میں اور نفرت کدورت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو بندہ صف ملانے کی کوشش کرتا ہے، آپ نے وہ کوشش پوری کر دی، آپ اللہ اور رسول کے درود کا حصہ بن گئے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو جب سیدھا کروایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی حکمت عملی بھی مرتب کی، اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ سب سے آگے صف میں نیزہ لے کے، جن کے پاس نیزے ہیں وہ کھڑے ہوں۔ پہلی صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں، اور یہ عرب سے مختلف حکمت عملی تھی، عرب اس حکمت عملی سے ناآشنا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلی صف میں نیزے والے کھڑے ہو جائیں، جن کے پاس بھالے ہیں، نیزے ہیں، لمبے ہتھیار ہیں جو تلوار سے کچھ لمبے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلی صف میں ہوں۔ ان سے پیچھے 3 صفیں، 2 صفیں جن کے پاس تیر اور کمان ہے وہ کھڑے ہوں، اور ان کے پیچھے تلوار باز کھڑے ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رسول اللہ کی حدیثیں ہیں جن کو آج کیڈٹ کالج میں اور فوجی اکیڈمیوں میں پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مخاطب ہو کے کہا، تیر اس وقت تک نہیں چلانا جب تک تمہاری رینج میں، جب تک تمہارے تیر کے سامنے
دشمن یا مخالف لشکر کا کوئی شخص نہ آ جائے۔ مراد یہ کیا ہے کہ ابھی جنگ شروع ہوئی ہے، تم تیر پہلے برسا رہے ہو، تیر ان کے لشکروں تک نہیں پہنچ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا مختلف مقامات پہ، اپنے تیروں کی بچت کرو، اپنے تیروں کو بچا کے رکھو، اپنے تیروں کو بچا کے رکھو۔ اور تلوار بازوں کو یہ کہا کہ جب تیر اندازوں کے تیر ختم ہو جائیں گے تو وہ پیچھے آئیں گے، اور جب تمہارے سر کے اوپر دشمن پہنچ جائے اس وقت تم نے تلواروں کو بے نیام کرنا ہے۔ اور اتنی دیر میں تیر والے بھی اپنے تیر اور کمانوں کو پھینک کے اپنی تلواروں کو نکال لیں گے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلی صفوں میں وہ نیزے اور بھالے تھے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کے گھڑ سوار اونٹ یا سوار جب آئیں گے تم نے نیزوں اور بھالوں سے ان کا استقبال کرنا ہے، اور تیر اندازوں کو یہ کہا تھا تم نے تیروں کو پھینکنا ہے جب وہ لشکر تمہاری دسترس میں آ جائے، تمہاری رینج میں آ جائے، اور جب بالکل نیزے اور بھالے والوں کے پاس پہنچ جائیں تو یہ تیر انداز پیچھے ہٹ جائیں اور تلوار باز آگے پہنچ جائیں، اور تیر انداز اتنی دیر میں اپنی تلواروں کو نکال لیں گے، اور پھر مسلمان لشکر آپس میں جنگ کرے گا۔